ٹھیک ہے. خالی وقت مثلا ایک تو یہ کہ آپ مسجد میں نماز کی پابندی کریں. 5 نمازیں آپ کی مسجد میں ہونی چاہیے. مسجد کے جو ریگولر مصلیز ہیں ان سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. آپ دنیا میں کسی ملک میں بھی ہیں, آپ کا یہ کام کرنا بہت ضروری ہے, تبھی آپ کا صحیح ماحول ہو پائے گا. دوسرے, آؤٹ آف دا ورک, جب آپ کا کام مکمل ہو گیا, جب آپ کسی گورے سے, کالے سے, پیلے سے بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ایک پروفیشنل ملاقات ہے. پروفیشنل ملاقات میں ڈرگز نہیں آتی ہیں. ڈرگز آتی ہی نان پروفیشنل ایک جو کیجول سیٹنگ ہے اس میں. کیجول سیٹنگ ہمیشہ آپ کی مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے, اور مسلمان بھی اچھا, سچا, نیک, جو مسجد میں ملے گا, جو آپ کو سڑکوں پہ نہیں ملے گا. جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. جی صاحب جزاک چلے اللہ. ٹھیک ہے بھائی. اوکے چلے اوکے. اگلے کالر کو لے لیں بھائی. جی نیکسٹ آتی بھائی. آتی بھائی لے رہے ہیں کیا ہوا؟ اچھا جی, شاید نیٹ کا ساجد کچھ مسئلہ. ملک کس کو لیا ہے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی کون ساجد ملک ہے؟ جی مفتی صاحب ساجد ملک بات کر. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرا سوال ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. مسئلہ تقدیر کے حوالے مسئلہ سے تقدیر جی. تو اس حوالے سے مولانا صاحب آپ کے بھی میں نے بیانات سنے ہیں اور دوسرے علماء کے بھی مختلف بیانات سنے ہیں کہ اس میں کہاں تک انسان کا اختیار ہے اور کہاں تک جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور آپ کا اس میں جو آرگومنٹ میں نے سنا کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہمیں روکتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیں اپنے عمل سے روکتا نہیں. تو اس میں میرا ایک کوشچن ہے اسپیسیفک کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ جو ہے وہ بچپن میں پیش آتے ہیں. جیسے ابھی کئی ہمیں واقعات جو ہیں وہ چائلڈ ابیوز کے پتہ چلتے ہیں کہ یا اس طرح, یا جیسے ابھی یہ پچھلے کالر نے بتایا, تو اس طرح کئی بچے جو ہیں وہ بچپن میں ڈرگ ابیوز میں لگ جاتے ہیں جب ان کا اختیار نہیں ہوتا کسی وجہ سے. اور پھر بعد میں جب تک وہ بالغ ہوتے ہیں یا جب تک انہیں ہوش آتا ہے, اپنے مطلب فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں, تب تک وہ آلریڈی اس چیز کے کسی نہ کسی برائی کے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں میرا یہ سوال ہے, پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا 8 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں, جبکہ اس کا اختیار نہیں تھا, تو کیا یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ کئی برائیوں کا شکار ہوتا ہے, جو اگر اس کا نارمل بچپن ہوتا تو وہ اس کا شکار نہ ہوتا, تو اس میں اس کا پھر کس حد تک قصور ہوگا؟ یہ میرا سوال. ظاہر ہے جو چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا, اور یہ اس انسان کی قسمت میں ہے, یہ اس کا امتحان ہے. یہ دنیا امتحان کے لیے ہی بنی ہے. کسی کا امتحان کسی طرح ہے, کسی کا کسی طرح. ایک آدمی کا مثلا اس کے بچپن میں اس کا بچپن بہت اچھا گزرا, کوئی اس کا ابیوز نہیں ہوا, جو ایک انسان کا بچپن ہونا چاہیے, کھیلنے کودنے میں, پڑھنے لکھنے میں, اس کو ماں باپ کا پیار ملا, یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب اس کو جب شعور آیا اور وہ بڑا ہوا تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے حادثات ہو گئے کہ جاب اس کی چلی گئی, بزنس اس کا نہیں چلتا, اس کے رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا, شادی اس کی نہیں ہوتی, وہ اکیلا ہو گیا. تو اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بچپن میں تو اصل میں اس کا کوئی کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن اب اس کا ظاہر یہ کہا جائے گا نا کہ امتحان اب اس کا بڑے ہو کر ہو رہا ہے. تو کسی کا امتحان کسی ایج میں ہوتا ہے, کسی کا امتحان کسی ایج میں. تو جس بچے کے ساتھ ابیوز ہوا ہے تو آبویسلی بات ہے کہ یہ اس کا امتحان ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ نہیں ہوئی ہے اس پر, یہ ایک امتحان ہوا. اب وہ بڑا ہوا اس ابیوز کے خیالات کے ساتھ, بڑا ہونے کے بعد اس ابیوز کا اثر اس کے ذہن کے اوپر ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اس ابیوز سے نکلنے کے لیے وہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے پاس جائے, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے, اپنا علاج کرائے. ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ایک انسان نکل سکتا ہے, ایسا نہیں کہ ان سے نکلا نہیں جا سکتا, اس کا پورا علم نفسیات موجود ہے. لیکن اگر وہ یہ چوز کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو جانا ہی نہیں ہے کسی, میں تو بالکل نارمل ہوں, اور اس ابیوز کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے, اور پھر اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے, مثلا وہ اس کی وجہ سے LGBT کمیونٹی میں چلے جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ گے یا وہ عورت جو ہے لیسبین بن جاتی ہے, تو آبویسلی بات ہے کہ پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے. یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. شعور کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ تم اس شعور کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال لو, تم نے نہیں نکالا. جی
جی تو مطلب اس میں ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. یعنی جو میرا اس میں پرائمری کوشچن یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، جو کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے نا. صحیح بات ہے، اور ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس جن ویڈیوز میں ایک بات اختیار کی کرتا ہوں، اختیار ہمارا ہر ڈومین میں نہیں ہے، کچھ ہی چیزوں میں ہے. میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو رزق آپ کو ملنا ہے اس پر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو اپنی عمر پر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو اپنے جسم اور اپنی اس رنگت کے اوپر اور جسم کی بیماریوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں. ماشاء اللہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلی بڑا اچھا تھا ان کا، اور آپ نے بڑا اچھا مدلل جواب دیا. ہم اس ڈرگ سے تھوڑا سا باہر آ جاتے ہیں. یہ تو ایک جسمانی طور پہ ایک ابیوز ہو گیا، ایک مطلب کنسیڈرنگ اسلامک پیراڈائم یہ ایک چھوٹا گناہ ہے بنسبت شرک اور کفر سے. جب ایک بچہ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی قسمت میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. جبھی اس کے اوپر جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے اوپر اسلامی احکامات لاگو نہیں ہوتے. لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کفر سے کس طرح اپنے آپ کو پہچانے، صحیح. یعنی کہ کفر سے اپنے آپ کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرے حق کے مقابلے میں، کہ میں جس راہ پر ہوں اس سے میں کس طرح نکلوں گا. تو یہ ایبیوز صرف ڈرگس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں صحیح بات ہے. تھرو آؤٹ دا ہول سوسائٹی اس وقت بالکل میجورٹی جو ہے بالکل. وہ نان مسلمس کی ہے. زبردست زبردست. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے مشرک پیرنٹس اپنے بچوں کا شرک کرا کر ابیوز ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے. جی اچھا مفتی صاحب جی، میرا دوسرا اور آخری سوال ہے آپ سے کہ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں اگر اس ٹائم ہم دیکھیں تو 77% جو پاپولیشن ہے اپروکسیمیٹلی آئی تھنک وہ نان مسلم ہے، اور آئی تھنک 22-23% جو ہے وہ مسلم ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک تو پرائمری سوال یہی ہے کہ جو پیدا ہو گئے لوگ اپنی قسمت سے پیدا ہو گئے نان مسلم گھرانوں میں. تو اب جیسے میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو میرا اس میں ایک یہ کوشچن ہے کہ اگر میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تو میرے گاؤں میں اب کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے مسلمان ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اور اسی طرح اب انڈیا میں یا کہیں اور دنیا میں گاؤں دیہات میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کوئی غیر شعور مسلم ہے نہیں ہے. کیونکہ میں وہ اس مذہب میں سمجھ گیا پیدا آپ کا سوال اور اس کا بھی جواب میں نے دیا. دیکھیں سب سے اصولی بات سن لیجیے. آپ نے کہا اس دنیا میں 77% نان مسلم ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اسلام کو ہم اپنے پیراڈائم کے اعتبار سے اسلام اور ایمان پر جینے مرنے کو سکسیس مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اپنے پیراڈائم کے اعتبار سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک دنیاوی پیراڈائم لیں اس کے اعتبار سے سکسیسفل لوگوں کا دنیاوی پیراڈائم کے اعتبار سے ریشیو کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم ہے. سکسیسفل لوگوں کا ریشیو ہمیشہ کم ہوگا. اب اس کی ایک اور مثال لیں. ایک بچہ امریکہ میں پیدا ہوا، آپ کا ایک کزن ہے مثلا، وہ امریکہ چلا گیا تھا 30-40 سال پہلے، اور اس کی اولاد امریکہ میں پیدا ہوئی، اس کی اولاد انگلینڈ میں، جرمنی میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پیدا ہوئی. ان کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہے، وہاں کی ایجوکیشن ہے، وہاں کی ان کے پاس ساری سہولتیں ہیں. آپ مثلا گاؤں میں ہیں اور آپ کے بچے گاؤں میں ہیں، آپ کے بچوں کو جو سہولت میسر ہے وہ گاؤں کی جو سرکاری اسکول ہیں وہ سہولت میسر ہے. تو اب آپ یعنی یہی تو یہ ایک نیچرل چیز ہے نا. مان لیجیے اگر آپ اس کو مذہب سے ہٹا کر دیکھیں، مذہب موجود نہیں ہے، مان لیں اللہ موجود نہیں ہے، ایک تصور کر لیں، تو بھی یہ جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کس سے کمپلین کریں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قدرت نے میرے ساتھ ناانصافی کی کہ مجھے تو گاؤں میں پیدا کر دیا اور میرے بچے یہاں پل بڑھ رہے ہیں، اور میرا کزن چلا گیا وہاں امریکہ میں، اس کے بچے وہاں پل بڑھ رہے ہیں. بھائی مواقع کسی کو ملتے ہیں، کسی کو زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم ملتے ہیں، اور مواقع ہر ایک کو ملتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان اپرچونٹیز کو آپ اویل نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر، اور آپ بہت جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو ریئلائز کرتے ہیں کہ یار میرے سامنے اپرچونٹیز آئی تھی، میں نے ان کو اویل نہیں کیا. اس کی ایک مثال اسی کزن والی. آپ اور کزن، آپ کے کزن کی تقریباً ایک ہی عمر ہے، لیکن اس نے زیادہ بہتر انداز سے پڑھ لیا اور اس کے پاس اپرچونٹی آئی، اس نے اس کو گریب کیا اور وہ باہر نکل گیا. آپ نے اس انداز سے نہیں پڑھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی اپرچونٹی آئی ہو، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کے والدین نے آپ کو روک لیا، یا واٹ ایور جو بھی آپ کے دوستوں کی وجہ سے آپ نہیں گئے، اور آپ نے اس اپرچونٹی کو جانے دیا. اب جب 20 سال بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے نا، تو آپ کے کزن میں اور آپ میں بہت بڑا فرق ہوگا. تو آپ کس کو کوسیں گے؟ تو اپرچونٹیز ہر ایک کو ملتی ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ.
ٹھیک ہے. جی یہ سکسیس ریٹ ہمیشہ کم ہوگا, فیل لوگوں کا ریشیو ہمیشہ زیادہ ہوگا. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, مذہب میں بھی ایسا ہے اور مذہب سے باہر بھی ایسا ہی ہے. جی نہیں مفتی صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں آ گئی بات. فاروقی صاحب اگر میرا آپ کا کیمرہ آن ہو گیا ہے. جی 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 مفتی صاحب میرا صرف یہ تھا کہ جیسے اب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, مطلب یہ میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے صحیح کہی, انسان کا کچھ میں اختیار ہوتا ہے, کچھ میں اختیار نہیں ہوتا, پھر زندگی میں 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو ہمارا ایک اسلامک اینڈ, اس کا اینڈ پوائنٹ بتایا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ کی دوزخ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو کچھ مطلب سہولت دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا پتہ ہے. تو ہم جو مطلب ہمارے ایک جو بہت ایک سخت وہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے, تو یہ دنیا میں یہ باقی معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس میں بہت کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں, جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے آبویسلی اس میں ریلیکسیشن ہے. اصولی بات تو یہی ہے. اب یہ طے کرنا رہ گیا کہ کیا چیز اختیار میں کیا چیز نہیں. اصولی طور پر جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے اس پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ایس اے فاروقی صاحب, وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک تو سوال کالر اور لیں گے, قبر اس کے اور بعد اسٹریم اینڈ کریں گے. جی بھائی, میرا سوال قبر اور روح کے متعلق ہے, آپ انٹرٹین کریں گے؟ قبر اور روح, چلیں پوچھ لیں. مفتی صاحب کچھ عوام میں یہ چیزیں رائج ہیں جو ہم سنتے ہوئے ہیں, جیسے کہ مرنے کے بعد جو ہے روح وہ قبر میں نہیں ہوتی, علیین یا ارواح کچھ بولتے ہیں, اس میں وہاں چلی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس باڈی کو پرزرو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم باڈی کو پرزرو کریں قبرستان کے اندر. پھر ہم سنتے ہیں کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. پھر ہم سنتے ہیں کہ قبر پہ جایا کرو, سلام کیا کرو, الگ سے ایک سلام بھی ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مردے قبر کے مردے آہٹ کو بھی سنتے ہیں آپ کے آنے کا. تو تھوڑا کنٹرڈکشن سا لگتا ہے ان ساری چیزوں کوئی میں. کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کو سننے کے اوپر مسئلہ ہوا نا کہ یعنی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. تو دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 80, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اچھا جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, آپ جو بہرے ہیں ان کو اپنی دعا کیسے سنا سکتے ہیں. ایک آیت تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو میں ایک اور دوسری آیت سناتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یستوی, یہ ہے سورہ فاطر کی, وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سننے کے قابل بنا دے گا, اللہ سنوائے گا. آپ قبروں میں جو ہیں ان کو سنوا نہیں سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایک انسان مان لیجئے آپ قبرستان گئے, قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کر آپ نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی کسی مردے کو کہ آج اصل میں صبح جو ہے چائے نہیں ملی, اس کے بعد میری میٹنگ تھی, اور آپ مثلا کسی مردے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں میری سن رہا ہوگا. تو وہ نہیں سن رہا ہے, کیونکہ آپ سنوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور. لیکن آپ قبرستان میں گئے, آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم یہ دعا دیتے ہیں تو مردے سنتے ہیں, یعنی یہ اللہ سنواتا ہے. تو جو چیز اللہ سنوائے گا مردے سنیں گے, جو آپ سنوانا چاہیں گے وہ نہیں سنیں گے. یہ اب کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جی مجھے سر ایک چھوٹا سا سوال, ابھی بھائی نے کیا تو مجھے وہ سوال یاد آ گیا, میرے ذہن میں تھا کہ یہ ہمیشہ والا جو سین ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کی ہے. مجھے صاحب یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے. تو جب ہم جس ٹائم اسپیس میں ہمیشہ کی بات کر رہے ہیں, تو جب یہ ٹائم ہی ختم, یہ اسپیس ہی ختم, تو یہ اس کا ہمیشہ بھی ختم. ٹائم فنا ہو جائے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں مخلوق فنا نہیں ہوگی. ہاں ٹیمپریری فنا ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. مثال کے طور پر انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا, ٹیمپریری فنا ہوگا, لیکن ہمیشہ سے ہے نہیں.
ٹائم ہمیشہ سے نہیں ہے. ایک وقت تھا, اس کو ہمارے پاس لینگویج بھی نہیں ہے دراصل اس چیز کو بیان کرنے کے لیے, یعنی ایک دور تھا, دور بھی ٹائم ہی ہے جب ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ خود اب ایک فیلیشیس اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے پاس چونکہ ویسی لینگویج نہیں تو ہم کیا کریں. تو ٹائم کا آغاز ہوا, لیکن اب ایک مرتبہ ایک چیز کا آغاز اگر ہو جائے, جیسے روح کا آغاز ہوا, لیکن روح کبھی مرے گی نہیں, ٹیمپریری اس کے اوپر فنا آئے گا, اور اس کے بعد قیامت کے دن اس کو دوبارہ جسم ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ٹائم بھی اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, لیکن ہمیشہ سے ہے نہیں. بہت شکریہ. اچھا حضرت, یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے, انہوں نے بھائی نے قبر کے حوالے سے سوال کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. ہم لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی جو چیز ملے نا ہمیں, ہم بس وہ لے لیں. اس طرح وہ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو ایک بندہ تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو کہتا بھائی قرآن کے اندر آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ہمارا بھی یہ معاملہ بن گیا, السلام علیکم یا اہل القبور پہ رک جاتے ہیں, جا کے یہ نہیں پڑھتے کہ آگے لکھا ہوا ہے انتم سلفنا ونحن بالاخر, کہ بھائی تم پہلے چلے گا بعد میں ہمارا, تو یہ والا پارٹ نہیں. صحیح. اچھا جی, مجھے اسٹریم یہاں پر روکنی پڑے گی, تو ایک پہلے سے انگیجمنٹ تھی کچھ اور, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کوشش کریں گے آپ حضرات سے ملاقات کریں اور آپ حضرات سے بات کریں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ, جزاکم اللہ خیرن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.